الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج ہم ایصال ثواب اور تعزیتی ریفرنس کے یہ جو پروگرام میں حاضر ہیں، ہمارے محترم مکرم عزت مآب جناب محمد نعیم طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو خدمات تھیں ان کے حوالے سے یہ پروگرام جاری اور ساری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے چنیدہ اور خاص بندے جو ہوتے ہیں، اللہ ان سے ایسے خاص کام کرا لیتا ہے. محمد نعیم طاہر صاحب نے اپنی ساری زندگی اہل سنت اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ کے مشن پر بسر کی ہے، اور یہ اہل حق کا وطیرہ رہا ہے. اہل حق ابتدا میں ان کو بڑی بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کے خلاف مخالفت کے طوفان عمر آتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں بھی ان کے کردار کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن ان کی بیدار بصیرت فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءکم او اشد ذکرا، اس کا مصداق بن کر ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان کی بیدار بصیرت دل آویز شخصیت دلوں کو رو لیتی ہے. پھر جو مخالف ہوتے ہیں وہ جوان انسان ساتھی بن جاتے ہیں. تہمتیں لگانے والی، بہتان تراشیاں کرنے والی زبانیں پھر ان کی ثنا وسعی میں زمزمہ سن ہو جاتی ہے. بادشاہ، حکمران یہ ملک تو فتح کر سکتے ہیں، لوگوں کی کوششیں ان کے سامنے کم ہو سکتی ہیں، لیکن دل کی نگری میں وہ اپنا قدم جما نہیں سکتے. یہ انعام اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جن بندوں سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا احب اللہ العبد، کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو ندا فرماتا ہے نادى جبريل ان اللہ يحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببه تو بھی اسے محبت کرتا
فَيُحِبُّهُ جبریل، پھر جبریل بھی اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے حدیث پاک کے الفاظ میں ہے کہ فَنَادَى جبریل فی اہل السماء، پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فیحبہ اہل السماء، پھر آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ رب العزت اپنے ان محبوب بندوں کی محبت کو لوگوں کے، دنیا والوں کے، زمین پر بسنے والوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے۔ تو محمد نعیم طاہر صاحب یہ وہ عظیم شخصیت تھے، یہ وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کے لیے ساری زندگی اسی مشن پر کاربند رہے، اسی مشن پر لگے رہے اور ایسے خوبصورت کارنامے سر انجام دیے کہ آج لوگوں کے دلوں میں ان کی اللہ نے محبت ڈال دی۔ اللہ رب العزت جب کسی کو پسند فرما دیتا ہے، جب کسی کو دوست بنا دیتا ہے تو اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور یہ محمد نعیم طاہر صاحب ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ آج لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، آج لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور میں بھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔